ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک مدبر اور حکیم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں بہنیں اور پیارے بچوں، آج بروز جمعہ 3 دسمبر 2021 مسجد اسراء اہل حدیث ہر محلی میں یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں مجھے حقیقت تقلید کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو دین اسلام کے تعلق سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور تقلید کے بندھنوں سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اس پروگرام کے بورڈ کے ذریعے سے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے، یہی باتیں تقریر کے ذریعے سے بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن بورڈ کے ذریعے سے پیش کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے، آپ دیکھیں جتنے اسکول ہیں، جتنے کالجز ہیں اور جتنے یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر بلیک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے.
یہ اور بات ہے کہ رفتار زمانے کے ساتھ اب بلیک بورڈ نہیں رہا، اب گرین بورڈ آ گیا ہے، وائٹ بورڈ بھی ہے، ترقی کے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سروے رپورٹ یہ ہے کہ اگر ہم تقریر کرتے ہیں تو آدمی 50 سے 60% سمجھتا ہے، اور اگر وہی چیز بورڈ کے ذریعے سے سمجھائی جاتی ہے تو کبھی آدمی 70%، 80% اور 90% بھی سمجھ سکتا ہے. اسی لیے بچوں کو، بڑوں کو سمجھانے کے لیے بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور دین کی وہی باتیں جو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، وہی آیتیں، وہی احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، لیکن ایک نئے انداز سے بورڈ کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. درس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو درس ہونے جا رہا ہے بورڈ کے ذریعے سے، پوری توجہ کے ساتھ آپ سننے کی پوری کوشش کریں. اور اس سے پہلے کہ اور دوسری بات پیش کروں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں. دیکھ لیں کہ اور مرتبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ درس چل رہا ہو اور آپ کے موبائل سے جو ہے رنگ بج رہی ہو اور کوئی گانا بج رہا ہو، تو یہ خلاف ادب ہوگا، مجلس کے آداب کے خلاف ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس درس کے ذریعے سے ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، یعنی کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، مقصد حق کو واضح کرنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس درس میں جب درس شروع ہوگا تو ائمہ کرام کے نام آئیں گے، علماء کرام کے نام آئیں گے، جماعتوں کے نام آئیں گے، پیروں کے، فقیروں کے نام آئیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حق کو واضح کرنے کے لیے، بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم یہ سارے نام لیں گے، نہ کہ کسی سے دشمنی یا کوئی عداوت ہماری ہے، کوئی نہیں. الحمدللہ ہم ائمہ کرام کی بھی قدر کرتے ہیں، علماء کرام کی بھی قدر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جتنی جماعتیں ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ حق واضح کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق اور باطل یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو حق کو قبول کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو حق کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں. لیکن ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا متلاشی ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور باطل سے ہم کو بچنا ہے. ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل یہ ٹکنے والی چیز، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. تو اس لیے بالکل اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، بات کو سنتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، تو یہ ایسی بات آ جائے آپ سے سوال کر لیا جائے تو کیا آپ جواب دیں گے؟ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ایک طرح کی گفتگو ہے. جیسے کلاس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، استاد اور طلبہ ہوتے ہیں. استاد کیا کرتے ہیں، بورڈ پہ لکھتے جاتے ہیں، طلبہ سے پوچھتے جاتے ہیں یہ دیکھو ایسا ہے، یہ فلاں ہے. تو ہم بھی آپ سے جو ہے وہی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہمیں سیکھنے میں آسانی ہوگی. جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور جب سمجھ بھی جائیں گے تو اس کے بعد کرنے والا کام کیا ہے؟ عمل کا درجہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. تو آپ لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ؟ آخر تک بیٹھے رہیں گے، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے لیے جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل بیٹھے رہیں، لیکن کتنا بھی ضروری فون کیوں نہ ہو آپ اٹھ کر کے نہ جائیں. نقصان کیا ہوگا؟ آپ کو دیکھ کر کے دوسرا اٹھے گا، دوسرے کو دیکھ کر کے تیسرا اٹھے گا، اور اس طریقے سے مجلس کے اندر افراتفری ہوگی، انتشار کا شکار ہو جائے گی مجلس.
میرے لیے اتنے سارے افراد کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس 5-10 افراد بھی اگر ہوں بیٹھے ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی درس دیں گے جو 100 لوگوں کو یا 1000 لوگوں کو دینا. یہ اور بات ہے کہ اب لا کر کے ایسا کھڑا کر دیا گیا کہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے غلطی نہ ہو. لیکن یہاں علماء کرام بھی موجود ہیں, اہل علم بھی موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ اس پورے کے پورے درس کے اندر اگر کوئی ملاحظات ہو تو آپ مجھ سے ذکر کر سکتے ہیں. اگر عوام میں بھی وہ صلاحیت ہے کہ مولویوں کو پکڑ سکتے ہیں تو بے شک پکڑیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہونے کے پورے امکانات ہیں. غلطی سے بری اگر کوئی ذات ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں گے سمجھیں گے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. یہ سوال کیا جائے ہم کون ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی پکی بات ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے, ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. دین اسلام. دین اسلام کے بارے میں 3 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پیارا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. دوسری آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا دین قابل قبول نہیں ہے, مردود ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہودیت ایک دین ہے, عیسائیت ایک دین ہے, ہندو مت ایک دین ہے, بدھ مت ایک دین ہے. دنیا کے اندر بہت سارے ادیان ہیں, اور ایسے ادیان بھی ہیں, ایسے دین بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو بھی نازل کیا ہے, لیکن دین اسلام آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجنے کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا کہ دین اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی بھی دین پسند نہیں ہے, اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے, یہ حرف آخر ہے یعنی قول آخر ہے, اس کے بعد کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا, اتمام کر دیا ہے, اتمام نعمت میں نے کیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا,
تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ تینوں آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اللہ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کرنے کے بعد خود بھی راضی ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. جی, کلمہ لا کلمہ الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. دو چیزیں آ رہی, کوئی ایک چیز بولو. کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ لا الہ الا اللہ. اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھے گا ہی, ٹھیک ہے, لیکن اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو کیا پڑھے گا؟ کلمہ شہادت. لیکن دونوں میں فرق ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو کلمہ شہادت ہے, اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو کیا کہے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دونوں فرق سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا فرق؟ لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور یہ اذکار میں سے بھی ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ بھی اگر جو ہے اذکار کے طور پہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. محمد الرسول اللہ یہ تو ایک کلمہ طیبہ کا ایک دوسرا حصہ ہے. ٹھیک ہے, کلمہ طیبہ کو ہم لے لیتے ہیں. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ بولیے. لا الہ الا اللہ. اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسا کرتے ہیں سب لوگ بولنے کے بجائے میں پوچھتا ہوں, ہاتھ اٹھائیں, کون اس کا صحیح ترجمہ کر سکتا ہے؟ کھڑے ہو بولو. اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیے صحیح ترجمہ ہے. بیٹھو. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ہمارے یہاں دوہرے لگے ہوئے, کیا اس کا معنی لکھتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, بلکہ اس کے اندر ایک چیز چھپی بھی ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں عربی میں اس کا ہوگا لا معبود بحق الا اللہ. کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, کوئی معبود پر حق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ ہے اصل چیز. اور محمد رسول اللہ کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ کے اندر ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہمارا معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. محمد رسول اللہ کے اندر ہمیں کس کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. اور ہم رسالت کس کی تسلیم کریں گے؟ رسالت کے معنی رسالت و نبوت, یعنی وہ ہمارے کون ہیں؟ پیغمبر ہیں, ہمارے رسول ہیں, ہمارے نبی ہیں, ہمارے امام ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, ہمارے قائد ہیں. آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں, سارے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ہم کو عبادت کرنی ہے. محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو ہم کو کہاں سے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, اور کہاں سے پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے؟ ماشاء اللہ, بہترین جواب. قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جی کسی کی آواز آئی, حل کیے. اللہ کا کلام.
اللہ کا احکام رسول کا طریقہ. ذرا کھل کر کے بولو قرآن کی کوئی آیت ہو سکتی ہے. اطیعوا اللہ ماشاء اللہ معلوم ہے تھوڑا یاد دلانا پڑتا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اسی کو بولتے ہیں ذرا بار بار درس میں ذرا بیٹھے رہیں گے نا یاد آتا. یاد سب کو تھا نا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول سب کو معلوم ہے نا قرآن کیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم کو قرآن اور حدیث میں جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عمل کرنے کے لیے آپ کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کے لیے ہم کو کہاں جانا ہے؟ قرآن اور حدیث میں جانا ہے. قرآن اور حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کیا مطلب ہے اس کا؟ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی, اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلے نمبر پر اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی, اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے قرآن کریم کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک دو مقامات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بارے میں پہلا مقام سورہ محمد ہے. سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فإن تولوا اگر تم روگردانی کرتے ہو منہ پھیرتے ہو فإن اللہ لا يحب الكافرین اور اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. انکار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی محبوب نہیں رکھتا. تو معلوم کیا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی ہم کو اطاعت کرنی ہے. آیتیں بہت زیادہ ہے میں یہاں پہ بات کو روک لیتا ہوں کیونکہ آگے باتیں آپ کے سامنے اور رکھنی. ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ سیدھے راستے پر ہے کیا غلط راستے پر؟ سیدھے راستے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ صراط مستقیم. اور ہم صراط مستقیم کے واسطے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. کون سی آیت ہے؟ ارے بولو نا کون سی آیت ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم. اسی صراط مستقیم کے واسطے ہم دعا کرتے ہیں. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر ہے. اور جو سیدھے راستے پر ہے وہ کیا جنت میں جائے گا؟ جی جنت میں جائے گا انشاءاللہ. تو ہم آگے کیا کریں گے؟ انشاءاللہ لکھ دیں گے کیونکہ جنت میں بھیجنا ہمارا کام نہیں ہے. جنت میں بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو آپ اس کو جب آپ سمجھ گئے ہو تو اور ایک مرتبہ میں سمجھا دیتا ہوں. ایک شخص اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے کلمہ شہادت پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. محمد عبدہ و رسولہ. یہاں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
یہاں اللہ کے بارے میں معلوم ہوا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا. اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہم کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ قرآن اور حدیث سے مل رہی ہیں. اور قرآن اور حدیث کے اندر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. قرآن کریم کی یہ آیت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا وہ سیدھے راستے پر یعنی صراط مستقیم پر ہے، اور جو صراط مستقیم پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. کسی جنت میں نہیں جانا ہے مطلب کسی کا ہاتھ اٹھا گیا جی، اس کا مطلب سب لوگوں کو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی. دعا کرو اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، اور ہم کو جنت میں داخلے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ٹھیک ہے، یہ تو بریف کے اندر جو ہے صرف اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اصل درس شروع ہو رہا ہے حقیقت تقلید پر. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پہ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر مختلف جماعتیں ہیں، مسلمانوں کے اندر مختلف مسلک ہیں، مسلمانوں کے اندر مختلف گروہ بندیاں ہیں، الگ الگ گروپ موجود ہے، جماعتیں موجود ہیں. انہی چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے آیا ہم صراط مستقیم پر ہیں کہ نہیں ہیں. اس درس کے ذریعے سے بس آپ کی آنکھیں کھولنا ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالی آپ کو موقع بھی دیا جائے گا سوال جواب کرنے کا جب درس ختم ہوگا تو ہم اس درس کو شروع کرتے ہیں. پہلی چیز ہے یہ ہے ائمہ پرستی. کیا ہے؟ ائمہ پرستی. ائمہ پرستی کا مطلب کیا ہے؟ اماموں کو ماننا. اماموں کو ماننا. عام طور پہ جو مشہور امام ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 امام ہیں. جی بولتے جائیے. پہلے نمبر پر امام، یہاں دوسرے معنی میں یوں کہہ سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہیں حنفی، دوسرے نمبر پر ہیں مالکی، تیسرے نمبر پر ہیں شافعی، اور چوتھے نمبر پر ہیں بولیے حنبلی. حنفی مسلک، یہ 4 مسلک ہیں یہاں پر ائمہ اکرام کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ملک میں کتنے مسلک مشہور ہیں؟ ہمارے ملک میں 2 مسلک بہت مشہور ہیں. ایک ہے حنفی، دوسرے ہے شافعی. مالکی اور حنبلی ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن عرب ممالک میں ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. لیکن سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہی مسئلہ ہے اور لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ 4 اماموں کو ماننا ضروری ہے، اور جس کا کوئی امام نہیں اس کا امام شیطان ہوتا ہے. یہ بات کیوں بولتے ہیں؟ آگے میں بتاؤں گا کہ یہ بات کیوں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. حنفی، ان کے امام کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. مالکی کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام لکھ دیتے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے والے پھر بعد میں اعتراض نہ کریں کہ ہمارے امام کو امام ہی نہیں لکھے. ٹھیک ہے بھائی، لکھ دیے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. اور چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو امام ہیں حنفیوں کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟
علماء نہیں بولیں گے، مدرسے کے کوئی طالب علم نہیں بولیں گے، صرف عوام بات کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام مالک ہی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد بن ادریس الشافعی، لیکن وہ مشہور کس سے ہیں؟ شافعی کے نام سے مشہور ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہی نام ہے۔ یہ دو اماموں کے وہی نام ہیں، لیکن ان کے دونوں کے الگ الگ نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 80 ہجری میں۔ کتنے ہجری میں پیدا ہوتے ہیں؟ 80 ہجری، یہ ہے عربی تاریخ کے حساب سے 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا انتقال ہوتا ہے 150 ہجری میں۔ کتنے ہجری میں؟ 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیدا ہوتے ہیں سن 93 ہجری میں، 93 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوتی ہے 179 ہجری میں۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 150 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 204 ہجری میں۔ چوتھے نمبر پر کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیدا ہوتے ہیں 164 ہجری میں، 164 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 241 ہجری میں، یعنی 241 ہجری، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پہ ہم لوگ کراس کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے کے لیے ڈیوائڈ کر دیں گے، الگ الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، انتقال ہوا 150 میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 93 میں، اور انتقال ہوا 179 ہجری میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 150 ہجری میں، اور انتقال ہوا 204 ہجری میں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 164 میں، اور انتقال ہوتا ہے 241 ہجری میں۔ یہ جو ائمہ کرام ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، ذرا سوچیں اور غور کریں، یہ ائمہ کرام کی کبھی ایک ساتھ بیٹھک نہیں ہوئی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟